وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیرونی فائنینسنگ گیپ پر مذاکرات جاری ہیں۔ اگست کے آخر میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی فائنینسنگ گیپ پر مذاکرات سٹاف لیول معاہدے کی منظوری میں رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم سے۔ جی مزید کیا کہنا تھا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا؟ میری ان سے بات ہوئی وزیر خزانہ سے، کیونکہ وہ چین کے دورے پہ روانہ ہو رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین ہمارا ایک اہم پارٹنر ہے، جس طرح امریکہ جو یورپ پارٹنر ہے، اس طرح چین بھی پارٹنر ہے۔ اس دورے کے دوران ہم ان کو جو پاکستان میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں، ان کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ان کے جو بورڈز ہیں، ان کو دوبارہ تحریک کر کے نئے سرے سے ان میں نامزدگیاں کر کے ان کو بنایا جا رہا ہے، ان کو پروفیشنل لائے جا رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران جو وزیر توانائی ہیں اویس لغاری، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے کہا ہم پاکستان میں پہلے تو جو یورو بانڈ وغیرہ لانچ کرتے ہیں، اس طرح پانڈا بانڈ لانچ کر کے چین کی کیپٹل مارکیٹ ہے اس کو بھی ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے سب سے اہم جو تھا، انہوں نے کہا جو چین کے وزیر خزانہ سے میری امریکہ میں اسپرنگ میٹنگ جو تھی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی، ان میں ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ چین ہمارا ایک اہم پارٹنر ہے اور مختلف فورمز پہ انہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ میں ان سے ملاقات کر کے خاص طور پہ ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا جو چین نے اب تک ہمارے ساتھ کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو بات چیت شروع کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے اب تک ریٹیلر سے بات کی ہے، ڈیولپر سے بات کی ہے، اب زرعی شعبے سے متعلقہ لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ ہم نے شروعات کرنی ہے اور آئندہ سے پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان کی طرف لے کر جانا۔ اسٹیبلٹی کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ راتوں رات نہیں آتی، اس کے لیے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ہم نے مذاکرات کا بڑے سنجیدہ مذاکرات کا آغاز کر لیا ہے اور بہت جلد ان پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا، اس کے بارے میں انہوں کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی اور امید ہے جیسے ہی موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوں گی، اگست کے آخر میں آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ اس کی منظوری دے دے گا جو اسٹاف لیول معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف آپ کا۔ پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا۔ سنی اتحاد کونسل میں سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا تو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے درخواست دائر نہیں کی، نہ فریق بنے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر چند سوالات اٹھائے اور کہا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے؟ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے فہرست جمع نہیں کرائی؟ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے؟ پیپلز پارٹی نے اپنی درخواست میں مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی۔ مخصوص نشستوں پر ہمارا حق نہیں، پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند کا بیان۔ کہا کہ مخصوص نشستیں جس جماعت کی بنتی ہیں اس کو ملنی چاہیے، اگر ہمارے ووٹ نہیں تو ہمیں بھی نہیں ملنی چاہیے۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو 3 سال پہلے پی ٹی آئی پر پابندی لگ چکی ہوتی، یہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو چکے ہوتے۔ پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو یہ الیکشن بھی شاید نہ ہوتے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ جس سیاسی جماعت کا رویہ آمرانہ اور پرتشدد ہے اس کو بھی قومی دھارے میں آنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور نون لیگ کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر حق نہ ہونے کی بات ندیم افضل چند کی ذاتی رائے ہے۔ ذاتی موقف کی بات مجموعی موقف کمزور کرتی ہے۔ اور تحریک انصاف نے حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پارلیمنٹ کے باہر علامتی بھوک ہڑتال کی گئی، جبکہ جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک روزانہ دوپہر 3 سے شام 7 بجے تک بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ عمر ایوب بولے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ علامتی بھوک ہڑتال پورے ملک میں پھیلے گی، حکومت نے عوام کو مہنگائی میں پھینک دیا۔ اور اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل کر دیا۔ اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مطابق عمارت کو فائر اینڈ لائف سیفٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث سیل کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمارت میں
وائرنگ کی بھی غیر معیاری ہے اور فائر ایکسٹنگوشر ایکسپائر ہے، کم تعداد میں نصب تھے، عمارت میں آسمانی بجلی سے حفاظت کا انتظام بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپے اور گرفتاریوں کے معاملے کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب سے بیجا کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی، اس لیے نمٹا دی جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نہیں، یہ درخواست ابھی غیر مؤثر نہیں ہوئی۔ 32 لوگوں کو اٹھایا گیا، 11 کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جن 21 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ان کی گرفتاری ہی نہیں ڈالی گئی۔ جن لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کے موبائل فون کس قانون کے تحت رکھے گئے؟ کوئی قانون قاعدہ دیکھا کریں۔ اسی مواد کے اوپر ٹرائلز چلتے ہیں۔ آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پکڑتے ہیں لیکن عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کسی کی پراپرٹی اپنے پاس رکھ لینا چوری ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ پولیس اور ایف آئی اے کی تعریف تو کرنے سے رہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے، جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں۔ پولیس اسٹیٹ یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی کام قاعدے اور قانون کے تحت نہ کریں۔ اور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ دیگر گرفتار افراد میں مرد کارکنان کا بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، جبکہ خواتین کارکنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ رؤوف حسن اور دیگر پی ٹی آئی کارکنان کو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت لطیف کھوسہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کہا ہے اور حکومت پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو غدار کہا جا رہا ہے۔ حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رؤوف حسن کا میڈیا سیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت تحریک انصاف پر پریشر ڈالنے اور رؤوف حسن کو ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ علی بخاری نے کہا کہ کیا موبائل فون استعمال کرنا جرم ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر نے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کے ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے۔ رؤوف حسن تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے ملازم ہیں اور رؤوف حسن 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ سے کچھ ہدایات یہاں باہر جاری تھیں اور کچھ باہر سے یہاں واپس آ رہی تھیں۔ رہنما تحریک انصاف سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ماضی میں میاں نواز شریف کے بھی غیر ملکیوں سے رابطے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ رؤوف حسن صاحب ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رؤوف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے امپلائی ہے، وہاں پہ نہیں ہے ڈیجیٹل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، میں پے سلپ دے دوں گا، یہ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ میں نے یہ بیان عدالت میں میں نے یہ بیان دیا ہے 7.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ وہ وہاں پہ تنخواہ ٹھیک ہے، اگر وہ لیتے ہیں تو وہ بطور انفارمیشن سیکرٹری کہاں تنخواہ ملتی ہے؟ کون سی پارٹی انفارمیشن سیکرٹری کو تنخواہ دیتی ہے؟ نہیں ہے ان کا کوئی تعلق اس ونگ کے ساتھ۔ آپ کی پارٹی کے آئین کے اندر ہے تنخواہ لینا؟ یہ تفتیش کے دوران چیزیں آگے پتہ نہیں کیا نکلتا ہے۔ ابتدائی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے وہاں رؤوف حسن کے۔ جی، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ چلایا جا رہا تھا، یہاں سے کچھ ڈائریکشن یہاں سے جا رہی تھی، کچھ باہر سے آ رہی تھیں۔ اچھا، ملک دشمن عناصر۔ اور دیکھیں اس کے اندر جو فورن فنڈنگ میں لوگ ملوث تھے، اب فورن فنڈنگ اس میں بھارتی نژاد امریکی بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے نا، ابھی ایک ڈنر ہوا لنڈن کے اندر، ایک عرب پتی اسرائیلی سٹیزن ہے، جوئش آدمی ہے، زین قریشی صاحب موجود ہیں، میں آپ کو بھیجتا ہوں عرب پتی جی جو ساری اسرائیلی فنڈنگ کرتا ہے، یہ کیوں ان کو ملتے ہیں لوگوں کو؟ زین قریشی صاحب بھی گئے تھے، زین قریشی صاحب تھے، انیل مسرت صاحب تھے، صاحب دادا جہانگیر چیکو صاحب تھے، تصویریں میرے پاس ہیں، وہ پورے سوشل میڈیا پہ لگی پڑی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے یہ لنکیج کیا ہے؟ ذاتی فنکشن میں انڈیا کا پرائم منسٹر بغیر ویزا کے آتا ہے، انٹاوریج یہاں لے کر آتا ہے اور ایک بزنس مین کو یہ ریسیو کرتے ہیں اور ان کو اپنا گیسٹ بناتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے اسلام آباد میں خصوصی عدالتیں تشکیل دے دی ہیں۔ وزارت قانون و انصاف نے پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا ایس آر او جاری کر دیا ہے۔ ایس آر او کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے ساتھ خصوصی عدالتیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سول جج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے 6 جون کو وفاقی حکومت سے پیکا ایکٹ کے تحت عدالتوں کے عدم قیام پر جواب مانگا تھا۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤوف حسن اور دیگر کا ٹرائل پیکا ایکٹ کے تحت قائم عدالتوں میں ہونے کا امکان ہے۔
اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے کیسے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ہونے والا احتجاج پرامن تھا. ویڈیوز میں سب نظر آ رہا تھا. عمران خان کو اپنی ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. ان کی سوچ یہ ہے کہ میں ہوں تو ریاست ہے, پاکستان ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کیا. سینا زوری کا یہ لاجواب میں سمجھتی ہوں مثال ہے کہ یہ کڑے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پیسفل پروٹیسٹ کی تھی, سب ویڈیوز پہ موجود نظر آ رہی ہیں چیزیں, اور کیا کیا اس دن ملک پہ گزرا, کیا کیا نظر آیا. پرامن احتجاج ہم جانتے ہیں, جی پرامن احتجاج ہم کرنا جانتے ہیں. پی ٹی آئی کی رگ میں نہیں ہے جی پرامن احتجاج. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نان وائلنٹ پاپولسٹ پالیٹکس یہ لے کے آئے ہیں ملیٹنسی کی پاکستان میں. جب یہ بات کہی تو یس وی ور ناٹ انیشلی کنسلٹڈ, اور ابھی بھی ہم سے کوئی ایسا ہم نے اس پر فیصلہ بھی نہیں, ہم نے بھی آپس میں اپنی مشاورتی اجلاس اس پر نہیں کیا. حکومت جو بھی کرنے جا رہی ہے وہ آئی ایم شیور ہم سے ضرور مشورہ کریں گے اور ہم کنسلٹ کر کے بات کریں گے, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کیونکہ ہم لبرل پارٹی ہیں تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے دباؤ میں کہ کہیں ہم سے غلط قدم نہ اٹھ جائے. ان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ جی میں ہوں تو ریاست ہے, پاکستان ہے. یہ جو اب کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے. یہ انہوں نے ملک پر کلاڑی گراتے گراتے اپنی جڑیں خود کاٹ رہے ہیں. تحریک انصاف کو جب سیٹیں ملیں گی, اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اس حد تک اتحاد ہو کہ اس حکومت کو کے خلاف نو کانفیڈنس آ سکے, کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں اظہار کیا ہے. کھوسہ صاحب کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی اپنی سوچ ہوگی. ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. ایک دن ان کو شاید ان کے لوگ پرسویٹ کرتے ہیں کہ آپ بات کر لیں, ان کو کنونس کر لیتے ہیں, پھر وہ شام تک کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں کیوں بات کروں کسی سے, میں تو بادشاہ آدمی ہوں, میں کسی سے کیوں بات کروں. کو اتنی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملی ہوئی ہے جو میں نہیں سمجھتی کسی قیدی کو کبھی ملی ہے. اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کا بیان معافی تلافی کی طرف پہلا قدم ہے, وہ اقتدار میں آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی منتوں ترلوں کی ابتدا ہوئی ہے, یہ اقتدار میں آنے کے لیے پاؤں بھی پڑ جائیں گے, مگر اب ان پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں. آج انہوں نے بھوک ہڑتال کی, بندے اکٹھے نہیں ہوئے اور ان کو ہڑتال کال آف کرنی پڑی. بندے ان کے پاس کھڑے اکٹھے نہیں ہوتے اور بندے تتر بتر ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پبلک سپورٹ جو ان کی ہے وہ بھی فزل آؤٹ کرے گی. ڈینائل میں رہا 1.5 سال عمران خان, اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کہا تھا کہ احتجاج کرو جی ایچ کیو کے بعد. جو ہے بڑا شاطر آدمی ہے, اس لیے بات کی ہے کہ کوئی کسی نہ کسی معافی تلافی ہو جائے کہ جی میں نے قصور اپنا مان لیا ہے, مجھے معافی تلافی دے دیں. یہ اس کی شروعات ہے. آپ عمران خان سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں. ہر اس شخص کے بارے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی نازیبا گفتگو کی ہوئی تھی, ان کے پاؤں پہ گرے ہیں عمران خان صاحب. اس سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ اس نے ایک قسم کا سیاسی بیانہ دیا ہے, بیانہ نہیں ہوتا یہ چیز خریدنا ہو تو بیانہ دیا ہے کہ میں تو ہو گئی ہے, پھر بعد میں یہ بھی کہیں گے غلطی ہو گئی ہے. یہ اسی سلسلے میں ایک سویٹنر ہے کہ جی چلے میں نے غلطی کی. یہ کل وہ یہ کہہ دے گا, چلیں پہلے اندر بیٹھ کے کہے گا غلطی ہوئی ہے, پھر بعد میں بار بھی کہہ دے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معافی دے دیں. اس سے ہمیں کوئی اللہ کے فضل خطرہ نہیں ہے. ترلوں کی ابتدا ہوئی ہے, ابھی ان کا کوئی نتیجہ تو ان کے ترلوں سے نہیں ہوگا. مجھے آپ بتائیں کہ یہ بندہ ترلے کرے گا, اس پہ کون اعتبار کرے گا؟ جو اس کے اپنے لوگ ہیں جو وہ اس پہ اعتبار کریں گے. کوئی بندہ اس پہ اعتبار نہیں کرتا. ایک اٹیمپٹ ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن جو ہے وہ کہ میں پچھلے 1.5 سال سے انکار کر رہا تھا, لیکن اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے آرڈر کیا تھا. یہ اٹیمپٹ ہی تھا نا جب انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ساری عمر کے لیے ایکسٹینشن دیتا ہوں. اب کون اس پہ اعتبار کرے گا؟ میں یہ جو بات میں نے بات کی ہے اس کے ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو کہا ہے کہ اس پہ اعتبار کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. اور گورنر سندھ نے کہا ہے کہ داؤدی بوہرا برادری کی روحانی پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین کے محرم الحرام میں درس سے ہم آہنگی اور رواداری اور اتحاد کو فروغ حاصل ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ شکر گزار ہیں کہ سیدنا مفضل سیف الدین میرے خط پر پاکستان آئے. سیدنا مفضل سیف الدین کی گورنر ہاؤس آمد پر پاک افواج اور سندھ پولیس کے بینڈز کی جانب سے سلامی پیش کی گئی. گورنر سندھ سے داؤدی بوہرا جماعت کے روحانی پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین کی 10 رکنی وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی, جس میں قومی معیشت میں داؤدی بوہرا جماعت کے کردار, مذہبی ہم آہنگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سیدنا مفضل سیف الدین کی گورنر سندھ سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی. سیدنا
मुफज्जल सैफुद्दीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हर बरस मुहर्रमुल हराम में आप यहीं आएँ। और तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की पाकिस्तान आमद पर पूरी दुनिया से कई हज़ार लोग पाकिस्तान आए, जिससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा हुआ। उनका कहना था कि सैयदना मुफज्जल ने गवर्नर हाउस में IT प्रोग्राम के बच्चों के लिए 100 लैपटॉप दिए हैं और गवर्नर हाउस से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा है। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी जोन 3 पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सदीक से। अबू बकर, इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, ये पेशावर का इलाका रेगी है जिसकी पुलिस चौकी जोन 3 पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और दहशतगर्दों की फायरिंग से जो है एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कांस्टेबल की हालत जो है खतरे से इस वक्त बाहर है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जायवको पर पहुंच गई। तकरीबन 11:50 पे दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया और पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रहा। और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो जायवको पर पहुंच गई है और पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त फायरिंग का जो तबादला था वो रुक गया है और इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। SP और जो कंसर्न DSP है वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। भारी नफरी पुलिस की वहां पर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर। और कराची में हॉक्स बे पर समंदर में नहाते हुए एक खानदान के 6 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गई। सी व्यू पर एक शख्स डूब गया। हॉक्स बे के समंदर में नहाते हुए एक खानदान के 6 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम ने तलाश के बाद खातून समेत 4 अफराद को बचा लिया, जबकि एक खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान का ताल्लुक लियाकताबाद से है, जो पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स बे आया था। दूसरी जानिब सी व्यू पर सुल्तानाबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद पिकनिक मनाने पहुंचे, जिनमें से एक शख्स समंदर में डूब गया, जिसकी लाश निकाली गई। कमिश्नर कराची ने समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी है। पाबंदी का इतलाक़ 14 जून से 13 अगस्त 2024 तक होगा। और सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुलज़मान की अदम गिरफ्तारी के केसेस में जस्टिस अमजद अली सहतू ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस चीज़ पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका माहाना रेट बढ़ जाता है। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुलज़मान की अदम गिरफ्तारी से मुतल्लिक समाअत हुई। अदालती हुक्म पर एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो अदालत में पेश हुए। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस मुकदमे के इंदराज के बाद माल मसरूका की बरामदगी, गिरफ्तार मुलज़मान की बरवक्त शनाख्त परेड का अमल भी यकीनी बनाया जाए और मुकदमे के इंदराज और तय करदा तरीक़ेकार पर अमल दरामद न करने का फ़ायदा मुलज़मान को होता है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो ने अदालत को बताया कि मेरी 2 दिन कबल तैनाती हुई है, मफरूर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें करेंगे। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस चीज़ पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका माहाना रेट बढ़ जाता है। गुटखे पर पाबंदी का हुक्म दिया तो उस पर भी पुलिस का माहाना नर्ख बढ़ गया। LPG नाके सिलेंडर्स पर पाबंदी का हुक्म दिया, उस पर भी पुलिस का माहाना नर्ख बढ़ गया। पुलिस सिर्फ गैर कानूनी कामों में मुलव्वस अफराद से पैसे की वसूली में लगी हुई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलज़मान को गिरफ्तार करने की बजाय मफरूर करार देकर चालान जमा करा दिया जाता है। 10 केसेस सामने पड़े हैं। अब इन केसेस में मुलव्वस मुलज़मान को छोड़ दें या बेकसूर जेल में रखें। कराची पुलिस चीफ की अदालत को पुलिस कारकर्दगी बेहतर करने, मुलज़मान की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मयार मजीद बेहतर करने की यकीन दहानी, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। और भारतीय रियासत केरला में वबाई इन्फेक्शन नीपा वायरस से नौजवान की मौत के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरला में 14 साल के लड़के की नीपा वायरस से मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतासर लड़के से मुतल्लिक 246 अफराद की जांच में 63 को हाई रिस्क कैटेगरी में करार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीपा ज़ूनोटिक वायरस है जो चमगादड़ से इंसानों में मुंतकिल हुआ और आलमी इदारा सेहत का कहना है कि निपा इन्फेक्शन से बचाव की कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, ना कोई इलाज है।
اور ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں شادی کے منتظر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. غیر شادی شدہ افراد کی تعداد 2017 کی مردم شماری کے مطابق 3 کروڑ 73 لاکھ تھی, جو 2023 میں بڑھ کر 4 کروڑ 25 لاکھ ہو گئی ہے. اس طرح 6 سال میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد میں تقریباً 52 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. سال 2023 کے سروے کے مطابق شادی شدہ افراد کی تعداد 9 کروڑ 45 لاکھ ریکارڈ کی گئی ہے. اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اسحاق ڈار نے ڈیوڈ لیمی کو بطور وزیر خارجہ تقرری پر مبارکباد دی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امید ہے کہ برطانیہ میں نئی حکومت دونوں ممالک کے تعلقات میں مثبت رفتار جاری رکھے گی. دونوں وزراء نے پاک برطانیہ میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے برطانوی پاکستانیوں کے مثبت کردار کو سراہا. نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کے تناظر سمیت برطانیہ سے پاکستان کے تعلقات کی اہمیت پر زور دیا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے, تجارت, سرمایہ کاری کے لیے برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں. سیکرٹری خارجہ لیمی نے اپنی مدت کے دوران پاکستان کے لیے برطانیہ کی حمایت کا اعادہ کیا. دونوں وزرائے خارجہ کے 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا. اکتوبر میں دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے لیے بھی مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا. اور ڈرامہ داؤد پلیک ایک بار پھر سٹیج کو رونق بحال کرنے جا رہا ہے. یہ کھیل 21 تا 25 اگست تک کراچی اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں لاہور میں دکھایا جائے گا. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کا کہنا ہے کہ یہ کھیل ایک بار پہلے بھی دکھایا گیا تھا, تب ہاؤس فل تھا اور لوگوں کے اصرار پر ایک مرتبہ پھر اسے دکھایا جا رہا ہے. صدر آرٹس کونسل پاکستان کراچی محمد احمد شاہ نے کراچی میں تھیٹر پلے کے حوالے سے پریس کانفرنس کی, جس میں تھیٹر کی ڈائریکٹر اور اداکاروں نے بھی شرکت کی. احمد شاہ کا کہنا تھا کہ اسے پہلے بھی دکھایا گیا ہے اور ہاؤس فل تھا اور لوگوں نے اصرار کیا تو اسے دوبارہ دکھایا جا رہا ہے. لوگوں کے اصرار پر اسے ایک بار پھر دکھایا گیا ہے. احمد شاہ کا کہنا تھا کہ اس کھیل کی ڈائریکٹر مہر جعفری نے بیرونی ممالک سے ایوارڈز حاصل کیے ہیں. ڈائریکٹر مہر جعفری کا کہنا تھا کہ یہ کھیل کراچی میں 21 تا 25 اگست اور لاہور میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں دکھایا جائے گا. کہنے لگے کہ یہ کھیل 1937 میں لکھا گیا تھا, مگر ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کی عکاسی کرتا ہے. اور اب کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان ویمن ٹیم UAE کو 10 وکٹ سے ہرا کر ویمن ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. ایونٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے 10 وکٹ سے فتح حاصل کی ہے. 104 رنز کے ہدف گرین شرٹس نے 15ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا. پاکستانی اوپنر گل فیروزہ 62 جبکہ منیب علی نے 37 رنز بنا کر ناقابل شکست اننگز کھیلی. میں کھیلے گئے ویمنز ایشیا کپ کے 9ویں میچ میں UAE ویمن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹ پر 103 رنز بنائے. وکٹ کیپر بیٹر تھیرتھا ستیش 40 رنز بنا کر نمایاں رہی. پاکستان ویمنز کی جانب سے سعدیہ اقبال, نشرہ سندھو اور طوبہ حسن نے 2 وکٹیں حاصل کی. 104 رنز کا ہدف قومی ویمنز ٹیم نے 15ویں اوور میں بغیر وکٹ گنوائے بآسانی حاصل کر لیا. ویمن ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی ٹیم 10 وکٹ سے جیتنے میں کامیاب ہوئی. پاکستانی اوپنرز گل فیروزہ 62 اور منیب علی 37 رنز بنا کر ناقابل شکست رہیں. افغانستان کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پاکستان جائے گی. نہ جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. افغانستان کرکٹ بورڈ حکام نے منفی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا. ICC اجلاس کے موقع پر چیئرمین BCB محسن نقوی سے افغان حکام سے ملاقات بھی ہوئی. ICC چیمپئنز ٹرافی فروری مارچ میں پاکستان میں ہوگی. کولمبو میں ICC کے سالانہ اجلاس کے موقع پر افغانستان کرکٹ بورڈ حکام نے PCB چیئرمین محسن نقوی کو یقین دلایا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئے گی. وجہ نہیں کہ افغان ٹیم پاکستان نہ جائے. حکام کی ملاقات میں PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر بھی موجود تھے. افغان حکام کا کہنا تھا کہ میڈیا کی جانب سے گمراہ کن خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں کہ افغانستان کی ٹیم پاکستان نہ جائے. ذرائع کے مطابق ICC چیمپئنز ٹرافی کا بجٹ بغیر کسی تشویش کے منظور کیا گیا ہے. میٹنگز میں بھارت یا کسی بھی ملک کی جانب سے ہائبرڈ ماڈل پر کوئی بات نہیں کی گئی. اور پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے قبل مقابلوں کا آغاز آج سے ہو رہا ہے.
ہر اولمپک کی طرح پیرس اولمپک میں بھی مقابلوں کا آغاز ایونٹ کی افتتاحی تقریب سے قبل ہو جائے گا۔ ان میں فٹ بال، رگبی سیونز اور آرچری شامل ہیں۔ مینس فٹ بال سے پیرس اولمپک میں کھیلوں کا آغاز ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے ارجنٹینا اور مراکش اور اسپین اور ازبکستان کے درمیان میچز کھیلے جائیں گے۔ ایک اور اہم میچ فرانس اور امریکہ کے درمیان بھی ہوگا۔ مینس رگبی سیونز سے ایونٹ کا آغاز شام 6:30 بجے آسٹریلیا اور سموا کے درمیان مقابلے سے ہوگا۔ اور پیرس اولمپکس میں وائلڈ کارڈ پر شرکت کرنے والی پاکستانی ایتھلیٹ فائقہ ریاض کا کہنا ہے کہ اولمپکس میں شرکت اعزاز ہے۔ سخت گرمی میں بھی بھرپور ٹریننگ اور محنت کی ہے۔ وہ اپنا انفرادی ریکارڈ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں جائیں گے تو میں بھی ویدر کے ساتھ یوز ٹو ہو جاؤں، کیونکہ 5-6 دن تو ہیں ہی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپٹیشن سے زیادہ 2-3 دن پہلے جائیں تو پھر تھوڑا ایشو ہوگا، لیکن 5-6 دن آئی تھنک یوز ٹو ہو جائیں گے۔ اور سنا یہاں سے تھوڑا بہتر ہی موسم ہے، تو مجھے تو بینیفٹ ہوگا اس چیز کا کہ اتنی گرمی سے میں تھوڑے نارمل موسم میں جاؤں گی۔ جب میں کمپٹیشن زون میں بھی جاؤں گی اور میرا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس ٹائم پہ میں اپنا نا گول سیٹ کروں گی کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ اور میرا یہی ہے کہ وہاں جا کر میں کچھ نہ کروں، ایٹ لیسٹ اپنا بیسٹ کر کے آؤں۔ ریسنٹلی جو لاسٹ کمپٹیشن میں نے کھیلا ایچیسن فاسٹسٹ مین اینڈ وومین کھیلا ہے ایتھلیٹکس کا، اس میں مطلب گولڈ ہوئی تھی، جس میں میری نامینیشن کنفرم ہوئی تھی اولمپکس کی۔ اس میں 11.70 تھا، جو کہ میرا پرسنل بیسٹ ٹائم ہے۔ گرمی بہت زیادہ حبس بہت زیادہ، ٹریننگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اب کمپٹیشن آ گیا، اتنا بڑا کمپٹیشن ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی نا۔ ایسے تو نہیں میں اکیلی بیٹھ جاؤں کہ گرمی بہت ہے میں نہیں کر سکتی، لیکن اب ایک جنون ہوتا ہے نا ایونٹ کھیلنے کا، وہ ہے۔ انشاءاللہ میں محنت اس حساب سے کر رہی ہوں، تو یہ میٹر نہیں کرتا ایٹماسفیئر کچھ بھی۔